اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کو اپنے عمل پر کوئی ناز نہیں تھا، کوئی ناز نہیں، حالانکہ ان کا عمل اتنا مضبوط۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم بہت پہاڑ بھی خرچ کرو، کتنا عمل مضبوط ہے، کتنا تقویٰ، کتنی پرہیزگاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی کی شان یہ ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، یہ ایک کھجور خرچ کرے تو برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں ایک کھجور، کہاں احد پہاڑ۔ یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کا عمل بہت زیادہ تھا، بہت بڑا عمل تھا، لیکن اپنے عمل پر نازاں ہرگز بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد اقدس، حضور کا جسم مبارک، اس کو ٹچ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ میرے آقا کا جب آخری دن آتے ہیں، وصال کے دن قریب آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید علالت کے اندر ہیں، حضور بڑے بیمار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ، حضور اتنے بیمار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا تھوڑی تھوڑی دیر بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیماری کی شدت اتنے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا، آنسو آنے لگے حدیث پاک پڑھاتے ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اٹھاؤ اور مجھے مسجد لے کر چلو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے عذر ہے، آپ گھر میں بیٹھ جائیں، گھر میں نماز ادا کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں اے عائشہ نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آقا نے فرمایا مجھے مسجد لے کے چلو، میں وہاں مسجد کے اندر جاؤں گا، اپنے اصحاب سے ملوں گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دو صحابی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جانب سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت مولا علی، اور میرے آقا چل نہیں سکتے ہیں، قدم نہیں اٹھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جا رہے ہیں، علالت کے دن شدید بیمار ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آقا کریم جب مسجد نبوی کے اندر گئے، پاؤں اٹھ نہیں رہتے، پاؤں زمین کے اوپر گھسٹتے جا رہے تھے، اور ایسے دو لکیریں لگی ہوئی تھی جیسے کوئی سوٹی سے کسی لکڑی سے لکیر نہیں لگاتا، لیکن آقا فرما رہے تھے عائشہ تمہیں پتہ نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے، صحت مندوں کے نماز نہ پڑھے، جوانوں کے نماز نہ پڑھے، اللہ نے صحت عطا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ میرے آقا تو علالت کے اندر، بیماری کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے۔ بہرحال میرے آقا مسجد نبی کے اندر پہنچے، بہت ساری باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی، میرے آقا نے فرمایا کسی کا کوئی لین دین ہو تو مجھ سے کر لے، لین دین ہو تو میں حیات ہوں، میرے آقا نے فرمایا مجھ سے لین دین کر لے، اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ کسی کا قرضہ میرے اوپر ہو، کسی کا بدلہ میرے اوپر، میں نہیں جانا چاہتا، میں جانا چاہتا ہوں یہاں پر ہر ایک کو بدلہ دیکھ۔ اور یاد ایک اور بھی حدیث میں نے پڑھائی، کوئی اگر فوت ہو جاتا نا، وصال کر جاتا، میرے آقا فرماتے اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، یہ میں نے خود حدیث پڑھائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہتے نا یا رسول اللہ اس کے اوپر قرض ہے، میرے آقا فرماتے کہ فلاں کو تم نماز جنازہ پڑھاؤ، میں جا رہا ہوں۔ اگر کوئی صحابی ذمہ داری اٹھا لیتا تو پھر میرے آقا جنازہ پڑھا دیتے اس کا، قرض دار جس کے اوپر قرض ہو، میرے آقا نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھانے سے کیا کیا؟ گریز کیا۔ اتنی چیز ہے، اور یہاں بے فکر ہو کہ ہم قرض اٹھاتے ہیں، بھی اٹھا لیں، دینے کے باری آئی تو دیکھا جائے گا، پھر کل، پھر پرسوں، پھر ترسوں، پھر آئے دن ڈیٹے دیتے رہتی ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کل آنا، پھر کل آتا ہے پرسوں آنا، پھر پرسوں وہ آ گیا تو بچے کو بھیج دیا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جب ایک شخص وعدہ کر کے گیا تو دن میرے حضور وہاں کھڑے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ ہم وعدہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بہرحال میرے حضور نے فرمایا کہ کس کے ذمے، میرے ذمے کوئی کسی کا کوئی بدلہ ہے کہ مجھ سے لے لے، اکاشا اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ آقا نے فرمایا تم نے کون سا بدلہ لینا ہے؟
یا رسول اللہ فلاں دن تھا، فلاں جنگ تھی، اور آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، صفے سیدھی کرتے کرتے آپ نے میرے جسم کے اوپر ایک لکڑی ماری تھی سیدھا کرنے کے لیے۔ کیا کیا تھا؟ مارا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ صحابہ تڑپ گئے، سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے جب یہ کہا کہ بدلہ لے لو، عکاشہ بدلہ لے لو، میں تو آج موجود ہوں، بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، قمیص نہیں تھی۔ آقا نے قمیص بھی اٹھا دی، حضور نے قمیص بھی اٹھا دی۔ صحابہ تڑپ گئے، حضرت عمر فاروق تڑپ گئے، مولا علی تڑپ گئے، سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے عکاشہ مجھے ایک نہیں مجھے 100 مار لے، میں جو ہوں اپنے حضور کا غلام، مجھے ایک نہیں مجھے 100 مار لے۔ عمر فاروق کہنے لگے اے عکاشہ مجھے مار لے۔ ایک صحابی بڑھ بڑھ کے کہہ رہا تھا عکاشہ آج میرے محبوب کو، میرے محبوب پہلے بھی مارا ہے، پہلے علی نے، تو چھڑی مارے گا، میرے آقا کو تکلیف ہوگی، ہم موجود ہیں۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بڑھ کر عکاشہ کہہ رہے تھے، لیکن عکاشہ کے دل میں کچھ اور تھا، اس کی اپنی کیفیت تھی، اس کا اپنا مزاج تھا۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے اپنے آقا سے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے جیسے ہی اپنی قمیص مبارک سے کپڑا ہٹایا اور عکاشہ نے میرے آقا کو ایسے جپھی ڈال لی، میرے حضور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بدلے کا سوچ سکتا ہوں، میں آپ کو مار سکتا ہوں، میں چھڑی آپ کے جسم سے ٹچ کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ آقا اس لیے کہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے گا، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ۔ یا رسول اللہ، آقا میں بدلہ لے سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں سوچ سکتا ہوں میں اپنے آقا کو ماروں، میں اپنے محبوب کو ماروں، میں تاجدار انبیاء کو ماروں، میں ان کو چھڑی ٹچ کروں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو؟ یا رسول اللہ میرا تو یقین ہے، میرا تو ایمان ہے کہ میں اپنے آقا کے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کروں گا، اللہ رحمتیں نازل کر دے گا۔